کہ میرے یہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں اور وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، اور پھر جب یہ دونوں پیدا ہوئی دیکھ نہیں سکتی تھی تو پھر انہوں نے بالکل فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسے ساتھ نہیں رکھنا. تو بس اسی طرح مار پیٹ لڑائی جھگڑے چلتے رہے، اور یہ جو میری شادی کے 12 سال گزرے اس کے بعد انہوں نے مجھے طلاق دے دی. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عثمان نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پاکستان. ناظرین، آج ہمارے پاس ایک ایسی عورت موجود ہیں جن کی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں کو ہی نظر نہیں آتا، وہ تینوں آنکھوں سے بلائنڈ ہیں. تو ناظرین جانتے ہیں کہ ایسے کیا ریزن بنی کہ یہ بلائنڈ کیوں ہیں اور ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا، اس کی کیا ریزن ہے کہ ان کے شوہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آنٹی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو 15 سال پہلے چھوڑ دیا ہے، اور ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تینوں بیٹیاں ہی ہیں، تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. جی ہاں جی، بس اسی وجہ سے کہ میرے یہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں اور وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، اور پھر جب یہ دونوں پیدا ہوئی دیکھ نہیں سکتی تھی تو پھر انہوں نے بالکل فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسے ساتھ نہیں رکھنا. تو بس اسی طرح مار پیٹ لڑائی جھگڑے چلتے رہے، اور یہ جو میری شادی کے 12 سال گزرے اس کے بعد انہوں نے مجھے طلاق دے دی. تو آپ کی شادی کس سن میں ہوئی تھی؟ جی سن 2003 میں ہوئی تھی. تو آپ کی جو تینوں بیٹیاں ہیں وہ تینوں شروع سے ہی بلائنڈ تھی، پیدائشی بلائنڈ تھی؟ جی یہ پیدائشی دیکھ نہیں سکتی اور ان کے دل میں بھی سوراخ ہے. اچھا، آپ کے شوہر کے علاوہ آپ کے کسی سسرال والوں سے کسی کو اعتراض تھا کہ ان کو؟ جی ہاں جی، سسرال میں میری ساس کی چلتی تھی، اور سب سے پہلے میری ساس کو یہ ایشو اٹھا تھا کہ یہ میرے معیار کی نہیں نکلی ہے، جس طرح کہ میں نے سوچا تھا نا، یہ وہ بہو نہیں بن پائی تو اسے تم چھوڑ دو، یا گھر میں رہوں گی یا یہ رہے گی. اور بیٹیاں تو اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کے اس کے باپ کا بازو بنتا ہے. تو اس کے بعد آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ دیا؟ جی بس میرے شوہر نے جس طرح بھی کھینچ کے یا جس طرح میں نے فرض کریں گزارا کیا تو گاڑی چلتی رہی، لیکن جب میرے شوہر کو ایک دوسری عورت کا لالچ دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس طرح میں ہم آپ کی شادی کر دیں گے، بس تم اسے چھوڑ دو، یہ ضد بحث میں بیٹیاں ہونے کے چکروں میں میری ساس نے مجھے یعنی کہ طلاق دلوائی اور میرے شوہر کی شادی کر دی. اچھا، یہ تینوں آپ کی بیٹیاں بلائنڈ ہیں، تو آپ نے کہیں کسی ڈاکٹر سے ان کا علاج وغیرہ کروایا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ جی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا علاج نہیں ہے، دل کا ہم سوراخ بھر سکتے ہیں آپریشن کر کے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کا جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ان کے کتنا ان کے خرچہ آئے گا علاج معالجے پہ؟ جی ان کے ایک آپریشن کے لیے نا 3.5 پونے 4 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں وہ. تو دیکھیں پھر انشاءاللہ یہ 2 آپریشن کروانا میرے لیے بہت ضروری ہے، بڑی بیٹی کا اور ختیجہ کا، یہ زیادہ یعنی کہ ان کی کنڈیشن خراب رہتی ہے. اچھا بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام فائقہ ہے. تو آپ اسکول میں پڑھتی ہیں؟ نہیں، میں پڑھنے نہیں جاتی. تو آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر بننا ہے؟ تو ابھی تک آپ اسکول میں نہیں جا رہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے بھی منع کرتے ہیں کہ اس کو اسکول نہیں جانا، اور مما کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اسکول داخل کرا سکے. تو آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آتا یا تھوڑا بہت نظر آتا ہے آپ کو ایک آنکھ سے؟ ایک آنکھ سے تھوڑا بہت آتا ہے، بس 2-3 پوائنٹ. اچھا جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو بیٹی ہے یہ چاہتی ہے اسکول میں پڑھنا، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اتنا خرچے افورڈ کر سکیں. اور یہ بچی جو سی ہے اس کی خواہشات تو بہت ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں اور اسکول میں جا سکیں. آئیے ہم دوسری بیٹی سے بھی ان کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ختیجہ ہے. تو آپ اسکول میں پڑھتے ہو؟ آپ اسکول میں پڑھتے ہو؟ ہاں. کون سی؟ نہیں، میں پڑھتی نہیں. نہیں پڑھتے آپ؟ تو آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ نرس. تو آپ کوئی نعت وغیرہ آپ کو آتی ہے؟ آتی ہے، میں نے سنائی تھی. دوبارہ سناؤ گے؟ تھوڑی سی ہمیں نعت سناؤ. میں کیوں سناؤں؟
اچھا جی ناظرین، تو آپ نے اس بہن کی کہانی سنی، کس طرح یہ اپنی مشکلات میں گزارا کر رہی ہیں اور اپنی بچوں کی کفالت کر رہی ہیں۔ اگر کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ہم سکرین پر نمبر مینشن کر رہے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور ہماری حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے، زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کی جائے، کیونکہ بچیاں یہ ان کی بھی خواہشیں ہیں دوسری بچیوں کے ساتھ، یہ بھی پڑھنا چاہتی ہیں، تو لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکیں، اپنے عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزار سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی عثمان نصر اللہ کو اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔